الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رب کائنات کا بے پناہ احسان اور کرم اور بے پناہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبوت والا کام بھی عطا فرمایا اور نبوت والے اعمال بھی عطا فرمائے. جس طرح اللہ نے یہ کام نبوت والا کام بنا کر کے اس امت کو عطا فرمایا، اسی طرح اس امت کے جتنے اعمال ہیں ان میں اکثر اعمال وہ ہیں جو نبوت والے اعمال ہیں، کسی نہ کسی نبی سے وہ اعمال صادر ہوئے، اللہ کو پسند آئے، اس امت کو وہ نبوت والے اعمال بھی عطا فرما دیے، کام کے ساتھ ساتھ اعمال بھی نبوت والے عطا فرمائے. مثلا فجر کی نماز کو آپ لے لیں،
فجر کی نماز وہ عمل ہے جو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ادا کی، بطور شکر کے پڑھی تھی، صبح کے وقت پڑھی تھی، صبح صادق کے بعد پڑھی تھی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ نبی کا نکلا ہوا عمل امت کے لیے فرض فرما دیا۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو لیں، ابراہیم علیہ السلام کی بطور شکر کے 4 رکعتیں ہیں جو زوال کے بعد پڑھی گئیں، اللہ کو بڑی پیاری لگی، اور اس پیاری اور محبوب لگنے کی وجہ سے اس امت پر ظہر کے وقت میں 4 رکعتوں کو جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکلا ہوا عمل تھا اس امت پر فرض کر دیا۔ عصر کی نماز کو لیں، سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی ذات سے نکلا ہوا یہ عمل ہے تو اس لیے اس امت پر فرض فرما دیا۔ الى آخری تک آپ جب دیکھیں 5 امت کے فرائض و اعمال ہیں جو نبی سے نکلے ہوئے عمل ہیں، اور اس امت کو اللہ نے فرض فرما کر کے گویا کہ کام بھی نبوت والا عطا فرمایا، اعمال بھی نبوت والے عطا فرمایا۔ چونکہ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس امت کا اصل مقصد دنیا کے اندر بھیجنے کا وہ صرف عبادت نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اس امت کے بھیجنے کا مقصد دعوت الی اللہ ہے۔ خود خیر امت اللہ نے اس امت کو کیوں کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قرآن کریم کے اندر خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت۔ فرمایا اگر خیر امت کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ تم نبیوں والا کام کرتے ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہو، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچاتے ہو، اللہ کے بندے کو اللہ اور اس کے نبی کا تعارف کراتے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں سب سے بہترین یعنی خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اور آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم دعوت الی اللہ کو چھوڑ دو، امت کا تعارف اللہ سے کرانا بند کر دو، اعمال نبوت کو کرنا چھوڑ دو، تو پھر اللہ تمہیں خیر امت نہیں کہتا، بلکہ اللہ پھر تمہیں انتم امتن کہہ کر پکارتا، خیر کنتم امتن کہہ کے نہیں پکارتا۔ عربی سے جاننے والوں سے پوچھیے گا کنتم اور انتم میں کیا فرق ہے؟ اگر تمہارے ساتھ اس دعوت الی اللہ کی نسبت کو ہٹا دیا جائے تو کنتم نہیں، پھر انتم اللہ تمہیں کہتا، انتم امت۔ لیکن اللہ نے خیر کنتم کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے جز ہے، اس امت کے زندگی کا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات سے جوڑنا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرانا۔ اس امت کی زندگی کا اور اس امت کی حیات کا اور اس امت کو بھیجنے کا سب سے بنیادی مقصد رب کائنات نے یہی بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس طرح نبی والا کام عطا فرمایا، اسی طرح اللہ نے اس امت کو نبی والے اعمال بھی عطا فرمائے، نبی والے اعمال بھی عطا فرمائے۔ آپ کا یہ اجتماع جو کل سے الحمدللہ چل رہا ہے، اس کے اندر ایک مجمع تو وہ ہے جو راہ خدا کے اندر جا رہا ہے، ایک مجمع وہ ہے جو شرکت کے لیے آیا، اجتماع میں شریک ہوا، بیان سنے،
مذاکروں میں بیٹھا، فکریں پیدا ہوئیں، ارادے اور نیتیں تبدیل ہوئے، اب اس مجمع کو اپنے مقام پر جانا ہے، اپنے گھروں پر جانا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مجلس لگا کرتی تھی، ہر مجلس کے اندر تو ایک جانے والوں کا مجمع ہوتا اور ایک ان کا مجمع ہوتا جو اپنے گھروں پر رہ کر اس دین کی محنت کو کیسے کریں، اللہ کے رسول ان کو تقاضے دیتے تھے، اعمال سمجھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ کل سے آج تک آپ کا یہ اجتماع جو بڑی محنت کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں بے پناہ قبول فرمائے۔ اس اجتماع کے ذریعے سے اللہ سارے عالم کے اندر ہدایت کے فیصلے فرمائے اور اللہ اس اجتماع کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرمائے اور ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ایمان اور ایمان کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور اس اجتماع میں محنت کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو، آنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جب رخصت ہوئے، دنیا آپ چھوڑ کر تشریف لے کر گئے تو آپ امت کو وہ اعمال دے کر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، امت کے لوگوں میں تمہارے درمیان 63 سالہ زندگی گزار کر جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں دنیا کے حوالے کر کے نہیں جا رہا، میں تمہیں دنیا کے انسانوں کو سپرد کر کے نہیں جا رہا، میں تمہیں بے آسرا چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ میں تمہیں وہ اعمال دے کر جا رہا ہوں جن اعمالوں کو اگر تم کرتے رہو گے، اللہ کے مقرب میں رہو گے، اللہ کے قریب رہو گے، اللہ کی حفاظت میں رہو گے، اللہ کے ملجے میں رہو گے اور اللہ تبارک و تعالی ان اعمالوں کی برکت سے پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے اور امت کو چھوڑ کر، امت کے لیے چھوڑ کر کے آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے۔ اس لیے پہلا بنیادی کام جو ہماری جانے والی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کو سب سے پہلے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کا بنیادی مقصد ہے، اس کام کا بنیادی مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم امت کو جس سطح کے ساتھ، امت کو جن نمازوں کے ساتھ، امت کو جن اعمالوں کے ساتھ، امت کو جس رونے کی کیفیت کے ساتھ، امت کو دین کے جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے، اس محنت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس چلت پلٹ کے ذریعے سے امت دین کی اسی سطح پر، نماز کی اسی سطح پر، اعمالوں کی انہی سطح پر دوبارہ قائم ہو جائے۔ ہمارا نکلنے کا مقصد صرف پھرنا نہیں ہے، ہمارے نکلنے کا مقصد صرف سفر نہیں ہے، ہمارے نکلنے کا مقصد ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا اور وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نکلنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر سے گمراہی اور ضلالت ختم ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے و دین پوری امت کے اندر 100% زندہ ہو جائے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر نکلنے والی جماعتیں اصولوں کے ساتھ چلیں گی، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ چلیں گی، نبوی ہدایت کے ساتھ چلیں گی، یہ جس علاقے میں جائیں گی، جس بس اڈے پر جائیں گی، جن اسٹیشنوں پر جائیں گی، جن ہوائی اڈوں پر جائیں گی، جہاں یہ قیام کریں گی، جہاں یہ روکیں گی، جس علاقے سے یہ جماعتیں نکلنے والی گزریں گی، اگر ان نکلنے والی جماعتوں کے اندر اصول ہیں، ان نکلنے والی جماعتوں کے اندر امت کا غم ہے، امت کی فکر ہے، ان نکلنے والی جماعتوں کے اندر
اگر سنت کے زندہ کرنے کا جذبہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی جس علاقے سے جماعتیں جائیں گی اس علاقے والوں کی ہدایت کے فیصلے ان کے گزرنے پر اللہ آسمان سے فرما دیں گے. اور پھر آگے فرماتے تھے صرف گزریں گی نہیں بلکہ نکلنے والی جماعتوں کے بدنوں سے جو ہوائیں لگیں گی اور وہ ہوا اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے بدنوں سے ٹچ ہو کر جن علاقوں میں وہ ہوائیں جائیں گی، جن علاقوں میں ان ہواؤں کے اثرات جائیں گے، اللہ اس علاقے والوں کے باطل کو توڑے گا اور حق کو غالب کرے گا اور مسلمانوں کو غلبہ دے گا اور وہاں کے انسانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نکلنے والی جماعتوں کا سب سے بنیادی مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کے ساتھ اور دین کی جس سطح پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے، ہماری نکلنے والی جماعتیں اسی امت کو اسی سطح پر لانے کی فکر کریں، انہی سطح پر امت کو دوبارہ لایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان بھی نماز کو چھوڑنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان بھی ناجائز کاروبار کرنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان بھی سنتوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان بھی گھروں پر مسجد چھوڑ کر گھروں پر نماز پڑھنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان بھی اللہ اس کے رسول کے ناراض کرنے والے اعمال کرنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان بھی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان بھی تہجد کو چھوڑنے والا نہیں تھا، ایک مسلمان کی ماں بہنیں بھی بغیر پردے کے رہنے والے نہیں تھی، ایک مسلمان کا بچہ بھی دین سے تعلق رکھنے والا، دین سے ادنا سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ایک مسلمان کا گھر، ایک ایک مسلمان کی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا 100% دین زندہ تھا. ہر مسلمان کی چلتی پھرتی زندگی اسلام ہوتی تھی. لوگوں کو اسلام کا تعارف کرانے کی نہیں 1-2 گھنٹے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ہر مسلمان داعی تھا، ہر مسلمان ایمان والا تھا. بس ایک غیر انسان بھی مسلمان کے چلتے ہوئے انداز کو دیکھتا، گفتگو کرتا، اخلاق دیکھتا، مسلمانوں کی شادیاں دیکھتا، مسلمانوں کے سفر دیکھتا، مسلمانوں کی وضع پتہ دیکھتا، تو بس اس مسلمان سے اس کا اسلام طبق جایا کرتا تھا اور اسلام کا تعارف ہو جایا کرتا تھا. اور لوگ ایک مسلمان کی زندگی دیکھ کر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے تھے. ہر مسلمان داعی تھا، ہر مسلمان داعی تھا. زبان نبوت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی تھی، وہ فکر کی تھی، اس طرح امت کے لیے روئے تھے، اس طرح ملتے تھے امت کے لیے اور اس طرح ٹوٹے تھے امت کے لیے کہ آپ جب دنیا سے گئے تمام کے تمام مسلمان اگر عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، عام بھی ہے، لیکن ہر مسلمان داعی ضرور ہوتا تھا، داعی ضرور ہوتا تھا. اگر وہ روڈوں پر چل رہا ہے، راستوں پر جا رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، غیر اسلام والا بھی سمجھ جایا کرتا تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اسلام کا تعارف ہو جایا کرتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنے آپ کو نبی کا نائب سمجھیں، اپنے آپ کو نبی کا نائب سمجھیں کہ ہمارے اوپر اس کام کی ذمہ داری جو ہم لے کر جا رہے ہیں، جو علاقہ ہمیں دیا گیا ہے، مشورے سے جو رخ ہمارا طے کیا گیا ہے، بنیادی چیز یہ ہے وہاں پر جا کر ایسی محنت کرنا، ایسا اللہ سے مانگنا اور اس مسجدوں کو اس طرح آباد کرنا کہ آپ کی 4 ماہ کی مدت کے اندر پوری بستی کے اندر 100% دین زندہ ہو جائے. ایک مسلمان بھی بے نمازی نہ رہے، ایک مسلمان کا مشورہ بھی نہ چھوٹے، ایک مسلمان کی ترتیب قائم ہو 5 اعمال کی، اور جس بستی میں آپ جائیں ہر گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ فضائل کی تعلیم زندہ ہو جائے.
چلنے والوں کا بنیادی مقصد ہے آپ نبی کے نائب ہیں، اور نبی کی نیابت صرف یہ نہیں کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، نبی کی نیابت یہ ہے آپ کی کوئی رات غفلت سے نہ گزرے، آپ کی کوئی تہجد نہ گزرے، پوری رات جماعتیں نہ سوتی رہیں، بلکہ جس طرح پورا دن مسجد کو آباد کرنا ہے اسی طرح پوری رات بھی اعمالوں سے مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ اس وقت بنیادی محنت ہمارے بغل والی مسجد سے یہ ہے ہر مسجد کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کیا جائے۔ جب مسجد اعمالوں سے آباد ہوں گی اللہ باطل کو مغلوب کر دے گا اور حق کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، حق کو اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کام بنیادی نکلنے والے اللہ کے راستے میں جانے والوں کا یہ ہے، دوسرا وہ مجمع ہے جو اپنے راستوں پر جو اپنے گھروں پر جا رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقوں میں جا کے اعمال نبوت کے ساتھ زندگی گزارنا، جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ان اعمالوں کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری زندگی حاضر نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے صحابی نہیں بن پائے، کیونکہ صحابی بننے کے لیے شرط ہے کہ آپ سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، لیکن نبی کی زندگی میں کبھی نبی کی خدمت میں نہیں آ سکے، البتہ اپنے علاقے میں رہتے تھے، علاقے میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اعمال کے اتنے پابند تھے، کوئی نماز، کوئی تہجد، کوئی تسبیح، کوئی گشت، کوئی ملاقات، کوئی ماں باپ کی خدمت، کوئی خیر کا کام ان کی زندگی سے نہیں چھوٹتا تھا۔ جتنے اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے سارے اعمالوں کے پابند تھے۔ تو ایک موقع پر آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، مسجد نبوی میں صحابہ جمع تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جن کو آپ نے فرمایا کہ زمین والوں میں میرے وزیر 2 ہیں اور آسمان والوں میں میرے وزیر 2 ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان والوں میں میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین والوں میں میرے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت جن کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی، اتنی فضیلت کے حامل جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کے محدث عمر ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہوں، عمر کی زبان پر تو فرشتے بات کرتے ہیں۔ اللہ، اتنے بڑے صحابی بھی اس مجلس کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ نے ایک موقع پر فرمایا صحابہ کے مجمع میں علی رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے بھائی بھی ہیں، آپ کے خاندان کے والے بھی ہیں، بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا علی تم کھڑے ہو جاؤ، اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر تم بھی کھڑے ہو، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا علی اور عمر تم جنتی ہو، ٹھیک ہے، تمہارا اللہ کے یہاں بڑا اعزاز اور مقام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ عمر، تمہارے زمانے میں ایک شخص حج کرنے آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، اس کا قبیلہ قرن ہوگا، میری خدمت میں وہ آ نہیں سکا، ساری زندگی گزر گئی، لیکن میرے اعمال جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں ان اعمالوں کا بڑا پابند ہے۔ عمر اور علی تم جب مدینے میں یا مکے میں اس سے ملاقات کرو تو جب تمہاری ملاقات ہونا تو اس سے یہ کہنا، عمر تم بھی کہنا، علی تم بھی کہنا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، کیونکہ اویس قرنی ان اعمالوں کی برکت کی وجہ سے اللہ کا اتنا محبوب بن چکا ہے، اتنا قریبی اور پیارا بن چکا ہے کہ جب بھی وہ رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے رب کائنات اس کے ہاتھ کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا ہے۔
تو آج عمر سے فرما رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی فرما رہے ہیں، دونوں ان سے دعا کرانا، دونوں اپنے ہاتھ ان سے کہنا ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر دیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ اور محبوب بننے کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اعمال نبوت کو کیا ہے، اور اعمال نبوت کو اور ماں باپ کی خدمت کو اتنی مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے کہ اللہ کے یہاں جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اویس کرنی ہے، چنانچہ وہ دور بھی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے کر چلے گئے، تو لوگ حج کو آئے تو عمر رضی اللہ عنہ ہر سال اعلان کرواتے تھے، ارے یہ پتہ لگاؤ کہ حج میں کون کون لوگ آئے ہیں، کون کون لوگ آئے ہیں، کوئی قبیلہ کرن والے بھی آئے ہیں یا نہیں۔ ہر سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین رہتے تھے ملاقات کے شوق کے اندر، اور اعلان فرماتے تھے ذرا پوچھ تاچھ کر کے آؤ۔ ایک موقع پر آپ نے اعلان فرمایا بھائی جو حج کو آئے ہوئے ہیں کھڑے ہو جائیں، کہاں ہیں؟ تو حاجی لوگ کھڑے ہو گئے۔ اچھا بھائی تم میں کوئی کرن والے بھی ہے؟ بیٹھ جاؤ، کرن والے بتاؤ کون ہیں؟ تو کرن والے کھڑے ہو گئے۔ اچھا تم کرن والے ہو؟ کہ جی ہاں امیر المومنین۔ اچھا بتاؤ تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ اویس؟ تو کرن والوں نے کہا امیر المومنین آپ اویس کو کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ اویس تو ہمارے یہاں کوئی خاص آدمی نہیں ہے، وہ تو بس ایک عام آدمی کی طرح ہے، آپ کو اویس کی بڑی فکر کیا بات؟ ہاں ہاں اویس حج کو آیا ہوا ہے لیکن ہمارے جانور چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے اویس؟ کہ وہ جنگل میں ہے، ہمارے جانور چرا رہے ہیں۔ اچھا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، فرمایا علی آؤ اویس سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ کون جا رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر جن کو محدث کہا گیا، دوڑ لگاتے ہیں، جنگل میں جاتے ہیں، تلاش کرتے رہے کہاں ہیں۔ ایک جگہ دیکھا ایک آدمی پرانی چادر میں جانور چر رہے ہیں، ایک پیڑ کے آڑ کے اندر، درخت کی آڑ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے، دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں کون ہے۔ تو حضرت اویس نے دیکھا کوئی آیا ہے، نماز کا اختصار کیا، سلام پھیرا، حضرت عمر آئے، سلام کیا، تمہارا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کہا میں تو ایک مسافر ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ بھی نہیں جانتے تھے عمر ہیں، وہ بھی نہیں جانتے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، پہچانتے نہیں تھے۔ کہا میں مسافر ہوں۔ مسافر تو ہو لیکن یہ بتاؤ کیا تمہارا نام اویس ہے؟ کیا تمہارا قبیلہ قرن ہے؟ تو کہا جی ہاں میرا نام اویس ہے، میرا قبیلہ قرن ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا کر کے ہمارے لیے دعا کر دو، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، میں عمر ہوں اور یہ علی ہیں، علی رضی اللہ عنہ۔ تو اویس کرنے گھبرا گئے، اچھا امیر المومنین آپ تو صحابی اور یہ تو حضور کے داماد، اور میں آپ کے لیے دعا کروں یہ کیسے ہو جائے گا؟ میں تو ایک عام انسان۔ فرمایا نہیں، عام انسان بھلے تو ہو لیکن ہمارے نبی ہم سے یہ کہہ کر کے رخصت ہوئے تھے جب بھی تمہاری اویس کرنے سے ملاقات ہو جائے، اویس کرنی وہ اعمال کر کے دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ اعمالوں کے پابند ہیں کہ اللہ کا اتنا محبوب بن چکا ہے کہ جب تم کوئی ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تمہارے ہاتھ کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن آپ اعمال چھوڑ کر گئے ہیں، ان اعمالوں کے پابند رہو گے آپ نے فرمایا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ دین کی حفاظت کرے گا۔ ان اعمالوں کے پابند رہیں گے تو ان اعمالوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں جماعت والے اعمال ہیں،
یہ تو تبلیغ کے اعمال ہیں، یہ گشت و تبلیغیوں کا کام ہے، یہ مشورہ اور ملاقاتیں اور 3 دن تو تبلیغی لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام تبلیغی نہیں ہے، یہ کام جماعتی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اس کام کے ذریعے سے کسی کو تبلیغی بنانا نہیں چاہتے، اس کام کے ذریعے سے کسی کو جماعتی بنانا نہیں چاہتے، اس کام کے ذریعے سے ساری امت کو محمدی بنانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امت کو محمدی بنانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وضاحت کے ساتھ، جن نمازوں کی کیفیت کے ساتھ، جن اعمالوں کی پابندی کے ساتھ، جس امت کی فکر کے ساتھ اور جس کام کے ساتھ اور جس دین کی سطح کے ساتھ اور جس دین کی فکر کے ساتھ امت کو چھوڑ کر گئے تھے، ساری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ امت 1400 سال پہلے والے دین پر، 1400 سال پہلے والی فکروں پر، 1400 سال پہلے والی نمازوں کی کیفیت پر، 1400 سال پہلے والی رات کے اٹھنے پر، 1400 سال پہلے والے راتوں کے رونے پر آ جائے اور ساری امت کا غم لے کر زندگی گزارنے والی بن جائے، تاکہ اللہ باطل کو ختم کر کے حق کو غلبہ عطا فرما دے اور ساری امت کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ اعمال اس زمانے میں ساری دنیا میں نہیں ہو رہے تھے، اعمال مدینے میں ہو رہے تھے، اعمال مکہ مکرمہ میں ہو رہے تھے۔ اب مسلمان ان اعمالوں کے پابند تھے، لیکن اعمالوں کا اثر فارس پڑ رہا تھا، ان اعمالوں کا اثر ایران پڑ رہا تھا، ان اعمالوں کا اثر آپ کے ملک ہندوستان پڑ رہا تھا۔ اعمال مدینے میں ہو رہے تھے، رات کو مسجد نبوی آباد ہوتی تھی، رونے والے مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ان اعمالوں کی برکت سے فارس اور ایران کو بھی توڑ رہا تھا، اور وہ لوگ بھی اسلام اور ایمان کے قریب آتے چلے جا رہے تھے۔ کہ محنت کا میدان دل ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو ذمہ داری دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب امت ہو، تمہارا نام امت ہے، تمہارا نام مسلمان ہے۔ فرقہ قوم جماعت پارٹیے گروہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امت کو امت بنایا ہے، اور قرآن میں بھی کہا خبردار خبردار تم سب کے سب امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تم اللہ کے نبی کی نسبت کی بنیاد پر امت ہو، اور ایک مسلمان کا کام ہے ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنا، ساری انسانیت کو مذہب سے جوڑنا، ساری انسانیت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے جوڑنا۔ میرے بھائیوں، جب امت کے اندر دعوت کی محنت ہوگی، جب امت دعوت کا کام کر رہی ہوگی، ایک مسلمان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہوگی، یاد رکھیے گا اللہ ہر زمانے کے باطل کو دعوت کی برکت سے اور نکلنے والوں کی برکت سے توڑ کر دکھائے گا۔ جس طرح اللہ نے ماضی کے اندر آؤ گزشتہ قوم کو دیکھو، گزشتہ کی تاریخ پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا وہ لوگ دعوت کے اتنے پابند تھے، اللہ نے ان کی دعوت کی بنیاد پر ہر زمانے کے باطل کو دعوت کے ذریعے سے توڑ کر رکھ دیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت جماعت کا کام، دعوت تبلیغ کا کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، آپ کی کوئی رات دعوت سے خالی نہیں، کوئی دن دعوت اللہ سے خالی نہیں، کوئی رات آپ کی دعوت اللہ سے خالی نہیں، کوئی دعا آپ کی امت کی ہدایت سے اور امت کے رونے سے اور امت کی فکروں سے آپ کی کوئی دعا 63 سال زندگی کے اندر کوئی خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کی برکت سے میرے بھائیوں غیروں کو ہدایت دے گا۔ آپ دیکھو تو مسلمان کتنے مکے کے اندر پریشانیوں میں تھے، عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، کھلے طور پر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، کھلے طور پر اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کیا ہوا؟ ہجرت کر کے حبشہ گئے تو کیا ہوا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے سامنے
اللہ کی ربوبیت کی دعوت پیش کری، سورہ مریم پڑھ کر کے سنائی، اللہ کی وحدانیت سمجھائی، اللہ کی ربوبیت سمجھائی، اللہ کی طاقت سمجھائی، تو وہ بادشاہ جو حبشہ کا تھا اور جس نے مسلمانوں کو ابھی تحقیق کے لیے بلایا تھا، بھائی ان کی انکوائری کرو، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، ان کی انکوائری کرو، وہی بادشاہ اس دعوت کی برکت سے اس کا دل پلٹ گیا اور اس نے اعلان کر دیا، ابھی تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو انکوائری کے لیے بلایا تھا، اس دعوت کی برکت سے اس کا دل پلٹا، اس نے اعلان کیا خبردار خبردار، یہ مسلمان ہمارے ملک میں امن سے رہے گا، خبردار کوئی اس مسلمان پر ہاتھ اٹھائے، کوئی مسلمانوں کو غلط نگاہوں سے دیکھے۔ اللہ نے اس بادشاہ کے دل کو بھی دعوت اللہ کے ذریعے سے بدل کے رکھ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت سے رات کے مشوروں میں بیٹھنے کا نام ہے، کہ دعوت سے بعد 1 گھنٹے کی ملاقاتوں کا نام ہے، نہیں مسلمانوں، دعوت اتنا نہیں ہے کہ آپ رات کی ملاقاتوں میں 2-4 گھر گئے، کنڈی کٹائی، وہ نکل کے آ گیا، آپ نے 5-10 منٹ کی بات کر لی، بس حق ادا کر دیا دین کا، اتنا حق ہے دین کا، نہیں میرے بھائیوں، دعوت وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر باطل کو دعوت کے ذریعے توڑا، اور آج بھی باطل دعوت کے ذریعے توڑے گا، اور اسلام کو غلبہ دعوت اللہ کے ذریعے حاصل ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، آپ کو معلوم ہے واقعہ، آپ کو یاد ہوگا، صرف سنا ہی نہیں ہوگا، میں واقعہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو دعوت کی حقانیت سمجھا رہا ہوں۔ کاش رب کائنات اس دعوت کے کام کی حقانیت میرے دل کے اوپر بھی کشادہ فرمائے اور آپ کے دل کے اوپر بھی کھول دے۔ اللہ اس دعوت کو مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ اس کام کو مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو یوسف علیہ السلام جیل میں کس نے ڈالا؟ ظالم بادشاہ نے حکم دیا جیل میں ڈال دو، تو یوسف علیہ السلام جیل کی سلاخوں میں ہیں، 2 آدمی آتے ہیں، خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر پہلے نہیں بتائی، پہلے اس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ ارے دی نہیں دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے اللہ کو سمجھو۔ یا صاحبی السجن ارباب خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ پوری دعوت کو بیان کیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت کو سمجھایا، تو جیل کے اندر دعوت پیش کری، دعوت باطل کا مقابلہ دعوت سے کیا، تو کیا ہوا؟ اس دعوت کی برکت سے باطل ٹوٹ گیا۔ جس حاکم نے ظلم کی بنیاد پر جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالا تھا، اسی حاکم کا دل دعوت کی برکت سے بدلا، اسی حاکم کے دل کے اندر دعوت کی برکت سے اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، اس نے وارنٹ جاری کر دیا، ان کو باہر لے کر آؤ، اور صرف باہر ہی نہیں لاؤ بلکہ مصر کا وزیر خزانچی بنا دیا جائے۔ مسلمانوں، اس دعوت میں ایسا مت سمجھنا کہ یہ دعوت سے سرسری ہے، یہ دعوت سے جماعت کا کام ہے۔ اگر امت کی ہدایت چاہتے ہو، باطل کو توڑنا چاہتے ہو، ان لوگوں کی ہدایت چاہتے ہو، اور ساری دنیا کے اندر امن و امان چاہتے ہو، ساری دنیا کے اندر سے بے ایمانی ختم کرنا چاہتے ہو، ساری دنیا کے اندر سے اسلام کا غلبہ چاہتے ہو، ایک راستہ ہے کہ ساری امت کو دعوت اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ یہی تو ہمارے بڑوں کی فکر ہے، اور کیا ہے؟ ہمارے بڑے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہر مسجد کو 24 گھنٹے دعوت سے آباد رکھو، مسلمان کا ہر گھر دعوت سے آباد رہے، ہر گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ، اور ہر تعلیم کے حلقے میں 5 اعمال، ہر بچہ بوڑھا جوان مرد و عورت سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی دعوت ہو، تاکہ ہر انسان کا دل بدل جائے، اور انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس دعوت کی برکت سے بدل سکتا ہے۔
اس لیے میرے عزیزوں، جتنا مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے وہ بھی، اور جتنا مجمع اپنے مقام پر جا رہا ہے وہ بھی، یہ بات اچھی طرح یاد کر لو، یہ سارے اعمال، چاہے مشورہ ہو، چاہے تعلیم ہو، چاہے 2.5 گھنٹے کی مسجد کی آبادی کا عمل ہو، یا چاہے ہفتے کے گشت ہو، یا چاہے سہروزہ 10 دن ہو، یہ سارے کے سارے اعمال، یا چاہے گھروں کی تعلیم ہو، مسجد کی تعلیم ہو، یہ سارے کے سارے اعمال نبوت ہیں، اعمال جماعت والے نہیں ہیں، یہ سارے اعمال نبوت ہیں، اور اعمال نبوت ہی اعمال ہدایت ہیں۔ اللہ ہدایت کو انہی اعمالوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلائے گا اور قائم کرے گا۔ یہ سارے اعمال نبوت ہیں، سارے اعمال۔ اس دعوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کے دل کو پلٹ دیا۔ ابھی تو اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا، چند سال کے اندر دل بدل گیا، چند سال کے اندر رحم پیدا ہو گیا۔ اس نے وارنٹ جاری کر کے بلایا، عزت کے ساتھ بلایا، اور مصر کا، ابھی تو قیدی تھے، اب مصر کا وزیر خزانچی بنا دیا۔ واہ، مصر کا وزیر خزانچی، ایک دعوت پر۔ اور جب ساری امت دعوت پر آ جائے گی، گھر کا بچہ دعوت پر آ جائے، بوڑھا جوان دعوت پر آ جائے، مرد عورت دعوت پر آ جائے، ہر مسلمان کے زبان پر دعوت ہو، تو میرے بھائیو، ایک انسان بدلا تھا ایک انسان کی دعوت پر، تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا اگر ہر مسلمان دعوت اللہ کے مقصد کے ساتھ جینے والا اور زندگی گزارنے والا بن جائے۔ ہر مسلمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے اور آپ کو دے کر کے آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ ذمہ داری میرے آپ کے کندھوں پر اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ایک کلمے کا جز اور ہے، علماء نے لکھا ہے لفظوں میں نہیں ہے، معانی کے اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ایک کلمے کا جز اور ہے، لا نبی بعد، لا نبی بعد، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہذا اس پورے دین کو زندہ کرنے کی، پورے دین کو زندہ کرنے کی، ہر مسلمان کے اندر کامل دین زندہ ہو جائے، ساری امت کے اندر کامل دین زندہ ہو جائے، اس کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کے کندھوں پر ہے، ہر مسلمان کے ذمے اس کی ذمہ داری لازم ہے، اس کی ذمہ داری لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انسانوں کو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دل کے سخت انسان جو قسمیں کھایا کرتے تھے، ایمان نہیں لائیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، آگ میں جل جائیں گے، سمندر میں کود کر مر جائیں گے، پہاڑوں سے چھلانگ لگا کر جان دے دیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، ایسے سخت دل انسان کے دل بھی دعوت اللہ کے ذریعے سے بدل گئے۔ آپ سوچو تو، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے ڈر سے مکہ چھوڑ کر مدینے چھوڑ کر بھاگ نکلے، کہاں گئے؟ اسلام نہیں لائیں گے، چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا ہوا؟ دعوت 100% امت کے اندر زندہ تھی، دعوت والے اعمال 100% امت کے اندر زندہ تھے، وہ ابھی شہر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیجیے، ہم بھی آپ کی غلامیت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ابھی تو قسمیں کھائیں گی، ابھی تو شہر چھوڑ کر بھاگے دے کے آ گئے۔ ارے ہم نہیں آئے، بلکہ ان مسجدوں میں جو رونے والے ہیں، ان مشوروں میں جو بیٹھنے والے ہیں، ان رائے خدا میں جو پھرنے والے ہیں، ان کے اثرات ہمارے دلوں پر پڑے ہیں، ان کے اثراتوں سے ہمارے دل کی کیفیت بدلی ہے، ان کے اثراتوں سے، ان کی دعاؤں سے، ان کے رونے سے، ان کے مچلنے سے، ان کی رات کی عبادت سے، ان کی خوشامدوں سے ہمارے دل کی سختی بدل گئی، ہمارے دل کی سیاہی کی نورانیت میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے ہم بھی دربار نبوت میں آ کر کے حضور کی دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اعمالوں کا پابند بننا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسجد اعمالوں سے آباد ہوتی تھی. آج تو مسجدیں ہم یہ سمجھتے ہیں، سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں مسجد تو نماز کے لیے ہیں، 5 نمازوں کے لیے کھولو اس کے بعد بند کر دیا جائے. نہیں مسلمانوں، ہر مسلمان کی مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہونی چاہیے. مسجد کے اندر فضائل کا حلقہ بھی ہو، قرآن کا حلقہ بھی ہو، مسائل کا حلقہ بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے فضائل کا حلقہ بھی ہو. ایک ایک مسجد کے اندر ایمان اور اسلام کا مذاکرہ 24 گھنٹے ہو رہا ہو. ہر ایک مسلمان 24 گھنٹے مسجد کو آباد کر رہا. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل بدلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر ثمامہ ابن اسال جو بڑا سخت دشمن تھا مکہ مکرمہ میں، بڑا سخت دشمن، جب وہ قید ہو کر مدینے آئے تو قوم کا بڑا چودھری بھی تھا اور بڑا لیڈر بھی تھا، اور فارس اور کسرا اور ایران جیسے جیسے بادشاہوں کے پاس وہ بیٹھا کرتا تھا. تو اس نے بھی کہا تھا میں کبھی اسلام نہیں لاؤں گا. لیکن جب وہ قید کیا گیا اور قید کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لایا گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ قوم کا بڑا آدمی ہے، اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے اور یہ اسلام کا سب دشمن بھی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے اعمال سے متاثر ہو سکتا ہے، لہذا اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. تو ثمامہ ابن اسال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف لاتے ہیں. آپ نے دیکھا ثمامہ ابن اسال بڑا طاقتور، بڑا پہلوان، قوم کا چودھری، قوم کا رئیس اور سردار تھا. آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں ثمامہ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ کا جواب دیکھیے، انتہائی متکبرانہ، انتہائی ظالمانہ جواب دیتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ قید کر کر لائے ہو، اگر مجھے مار دو گے تو قصاص لیا جائے گا، چھوڑ دو گے تو میرا بدلہ دے دیا جائے گا، اس کے بدلے تمہیں رقم دی جائے گی. حال پوچھتے ہو، بدحال کا حال پوچھتے ہو، قید کر کے لائے ہو، مجھے مار دو گے کوئی فکر نہیں ہے، میرا بدلہ لینے والے بہت ہیں، مجھے چھوڑ دو گے تو اس کا فدیہ بھی تمہیں دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا ثمامہ ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو میں کون ہوں. تو ثمامہ کا چہرہ ادھر تھا، ادھر آپ ادھر تھے، ثمامہ کا چہرہ ادھر تھا. آپ سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا رہا تھا، چہرے سے چہرہ نہیں ملا رہا. تو آپ نے فرمایا ثمامہ ذرا ادھر تو دیکھو میں کون ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مجھے ایک نظر تو دیکھ لو، ایک نظر تو دیکھو. تو ثمامہ کا جواب متکبرانہ، تو اس نے جواب دیا نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑے بڑے شاہوں کے چہرے دیکھے، بڑے بڑے وزیروں کے چہرے دیکھے، روئے زمین پر نعوذ باللہ العیاذ باللہ آپ سے زیادہ بدتر چہرہ کوئی نہیں ہے، استغفر اللہ. آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا ثمامہ مجھے نہیں دیکھتے تو یہ مدینے کی بستی کو دیکھو، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، ان کو دیکھ لو، مسلمانوں کی بستی تمہارے سامنے ہے، ان مسلمانوں کے گھروں کو دیکھو، ان مسلمانوں کے گھر کیسے ہیں. تو ثمامہ پھر جواب دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایران بھی گیا، کسرا بھی گیا، دنیا کے بڑے شاہوں کے وہاں بھی گیا، میں نے عالیشان بستیاں دیکھی، عالیشان میناریں دیکھی، عالیشان تعمیریں دیکھی، عالیشان قلعے دیکھے، اس مدینے کی بستیوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ سے فرمایا اس کو آرام سے رکھنا، کوئی تکلیف مت پہنچانا، اس کے سامنے اعمال کرتے رہنا. آپ گھر کے اندر تشریف لے آئے، شام ہوئی، شام میں پھر تشریف لے کر گئے. پھر آپ نے پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر ثمامہ نے وہی متکبرانہ جاہلانہ جواب دیا. آپ نے فرمایا ثمامہ مجھے دیکھ تو لو، مجھے دیکھو تو ایک نظر تو ڈال لو، مجھے نہیں دیکھتے مدینے کے گھر دیکھو، مسلمانوں کی بستی دیکھو. اس نے ایک نظر نہ اٹھائی. آپ پھر چلے گئے، 2 دن گزر گئے، 30 دن پھر تشریف لائے. پھر آپ نے فرمایا ثمامہ
اب تو تھک گئے ہوں گے, اب تو کچھ دیکھا ہوگا, اب تو مسلمانوں کا تڑپنا اور رونا اور مسلمانوں کی عبادت دیکھی ہوگی, اب تو مسلمانوں کی مسجدوں کے اعمال دیکھے ہوں گے, مجھے تو دیکھ لو. پھر اس نے جاہلانہ جواب دیا, میں نہیں دیکھ سکتا. آپ نے فرمایا مسجد نبوی کو دیکھ لو, مسلمانوں کی بستی کو دیکھ لو. اس نے وہی جواب دیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب شام ہوئی آپ مسجد کے اندر تشریف لائے, آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا, صحابہ کرام سے اس سمامہ کی رسی کو کھول دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. یہ قوم کا لیڈر بھی ہے, قوم کا بہادر بھی ہے, قوم کا رئیس بھی ہے, اسے عزت کے ساتھ چھوڑو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر تم بھی کھڑے ہو. چند صحابوں کو کھڑا کیا, تم بھی کھڑے ہو. آپ نے فرمایا جاؤ اس سمامہ کو مسجد مدینے سے باہر عزت کے ساتھ رہا کر کے آؤ, چھوڑ کر آؤ, اسے واپس مدینے سے باہر چھوڑ کر آؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ آپ نے سمامہ کو چھوڑ دیا اور اس کو معاف کر کے واپس کر دیا. لیکن سمامہ نے دیکھا کہ مسلمان رات کی کیسی عبادت کرتے تھے اور مسلمان اس سمامہ کی ہدایت کے لیے کیسے اللہ سے سامنے رات کو تڑپتے تھے اور کیسے اللہ کے سامنے روتے تھے, اور مسلمانوں کی رات کی عبادتیں اور دن کی عبادتیں اور مسلمانوں کی مسجدوں کا ماحول اور مسلمانوں کی کردار, مسلمانوں کے اخلاق, مسلمانوں کے معاملات اور مسلمانوں کی مسجدوں کے اعمال اس سمامہ نے دیکھ لیے تھے جو ابھی تک اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا تھا. آپ نے اس کو رخصت کیا, باہر بھیج دیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم سمام کو رخصت کرنے گئے, چند وقت کے بعد ہم واپس آئے اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے. آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, ہم آپ کے سامنے بیٹھے تھے, آپ ہمارے سامنے بیٹھے تھے. مسجد نبوی کا فرش مٹی کا تھا, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, آپ فرش کو کورید رہے تھے جیسے کوئی آدمی بہت فکر مند ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کوریدتا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ کے اندر تھے, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, مسجد نبوی کا فرش آپ اس سے کورید رہے تھے. اچانک ہم نے دیکھا, آپ نے نگاہ اٹھائی تو آپ نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جس سمامہ کو آپ نے ابھی چھوڑ دیا تھا, جس سمامہ کو آپ نے ابھی رخصت کر دیا تھا, جس سمامہ کو آپ نے ابھی معاف کر کے اس کے گھر کو روانہ کر دیا تھا, اس کے بیوی بچوں کے اندر چھوڑ دیا تھا, وہی سمامہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آپ نے پوچھا سمامہ تم واپس دوبارہ آ گئے, کیا بات ہے؟ کیا میرے مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کری؟ کیا جن کے ساتھ میں نے تمہیں بھیجا تھا انہوں نے تمہارے ساتھ تمہارے اقرار میں کوئی گستاخی کری؟ کیا بات ہے مجھے بتاؤ, تم واپس کیوں آ گئے؟ سمامہ جواب دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے قید سے رہا تو کر دیا, آپ نے مجھے قید سے چھوڑ تو دیا ہے لیکن اپنا دیوانہ بنا کر چھوڑا ہے. ایسے نہیں چھوڑا, ایسا لگ رہا تھا میرے پیر تو میرے گھر کی طرف چل رہے تھے, میرے قدم تو میرے بیوی بچوں کی طرف لپک رہے تھے, لیکن میرا دل آپ کے ساتھ اٹکا ہوا تھا, میرا دل آپ کے شوق میں بے چین ہوتا جا رہا تھا, میں مجبور ہو گیا آپ کی طرف آنے کو, لہذا میں بھی آپ کے دست مبارک پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے آپ کے غلاموں کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جتنے اعمال ہیں اپنی مسجدوں کو جتنا اعمالوں سے آباد کرو گے, اللہ کی قسم دنیا کے اندر سے اتنا باطل چھٹ جائے گا, اتنا باطل ٹوٹ جائے گا اور اتنی خیریں وجود میں آئیں گی اور ہدایت اتنی پھیلیں گی, اور جتنے ظالم لوگ ہیں ان کے دل اللہ اس دعوت کی برکت سے, ان مشوروں کی برکت سے, ان گشتوں کی برکت سے, ان تعلیم کے حلقوں کی برکت سے اللہ باطل کے دلوں کے اندر پردہ کھا دے گا اور اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا.
لیکن محنت ہماری ہوگی، ارادے ہمارے ہوں گے، کوشش ہماری ہوگی، جذبات ہمارے ہوں گے، رونا ہمارا دیکھا جائے گا، مچلنا ہمارا دیکھا جائے گا، دعاؤں کی کیفیت ہماری دیکھی جائے گی، عبادت اور دعوت کی محنت ہماری دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ مشورے میں بیٹھ گئے، ہفتے میں 2 گز کر لیے، 3 دن لگا دیے، 2 تعلیمیں کر لی اور سمجھ لے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا۔ ارے دین کا حق ادا کرنے والے کے دعوے کرنے والے سنو، جس نبی کو طائف بھیجا گیا، جس نبی کو طائف میں پتھر مارے گئے، جس نبی کے طائف میں گندان پیر مبارک خون کے رسنے کی وجہ سے، خون کے رسانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین یعنی چپل مبارک آگ کے ان تلووں سے چپک گئے، الگ نہیں ہوتے تھے، آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ وہ طائف میں آگ کے میئر جس میں جبرائیل بھی آ گئے، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی تھی، جس وقت آپ کو مارا جا رہا تھا، پتھر برسائے جا رہے تھے، تکلیفیں دی جا رہی تھی، آپ کو اٹھایا جا رہا تھا، دھکے دلوائے جا رہے تھے اور ساری امت کو بتایا جا رہا تھا۔ یہ مت سمجھ لینا پاس سنبھال کر کے دین کا حق ادا کر دیا، چلے چارنے لگا کے دین کا حق ادا کر دیا، گشت کرا کر کے دین کا حق ادا کر دیا۔ دیکھو اپنے نبی کو، جس نبی کے نام لینے والا تم ہو، جس نبی کی شدائش تم ہو، جس نبی کے نام لینے والا تم ہو، جو نبی تمہارا پیشوا اور قدوہ ہے، جو نبی تمہارا مقتدی ہے، طائف میں دیکھ لو، اس نبی کے پتھر سے پیر زخمی کر دیے گئے، خون بہتا رہا، جبرائیل بھی آ گئے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا، اللہ بھی آسمانوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ زمین پھاڑ دی جاتی، ان کو دھسا دیا جاتا؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا پتھر برسانے والوں کو زمین دھسا دی جاتی، پتھر برسانے والوں پر اللہ کا عذاب آ جاتا؟ لیکن اللہ آسمان سے نبیوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہا تھا، نبی کی تکلیف دیکھ رہا تھا، نبی کی آزمائش دیکھ رہا تھا، نبی کی مصیبت دیکھ رہا تھا، نبی کے آنسو دیکھ رہا تھا، نبی کی بے بسی دیکھ رہا تھا، نبی کی بے کسی دیکھ رہا تھا، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ دعوت اللہ کے لیے مسلمانوں جو قربانی تمہیں دینی پڑے دے دینا، جس طرح تمہارے نبی نے دعوت اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ دین کا حق ادا کر دیا، یہ مت سمجھ لینا چھوٹا موٹا استعمال کر کے ایمان کا حق ادا کر دیا، چلہ چارنا لگا کے دین سیکھ لیا، ایمان سیکھ لیا، مشورے ملاقاتوں میں دین سیکھ لیا۔ ارے آؤ، جس طرح پہاڑ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور آتا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے پوری تاریخ کے اندر آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، آپ کا یہ اذیت، آپ کی تکلیف دیکھ کر۔ اور آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے، وہی بچوں کو کھلا دینا بہت بڑی عبادت ہے، وہی بچوں کو حلال کمائی کے پیٹ بھر دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ خدا کا دین لٹتا رہے، خدا کا دین مٹتا رہے، نبی کا دین کٹتا رہے، نبی کی سنتیں ذبح ہوتی رہے، ہمارے گھر کے پڑوس کے اندر بے نمازی موجود رہے، محلے کے اندر بے نمازی ہو، محلے کے اندر بے دینی ہو، محلے کے اندر ایمان اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اور ہمارا دل مطمئن ہو، ہم چین کی سین سو جائیں، ہم راحت کی نیند سو جائیں، ہم لذت دار کھانے کھا لیں۔ ایک مسلمان سے یہ بعید نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ کے نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی بستی کے اندر ایک مسلمان بے نمازی ہے، آپ کی رات کی نیند بے چین ہو، آپ کے دل کا سکون بے چین ہو جائے اور آپ اس کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تکلیف تاریخ میں 2 بار ہوا ہے، صرف 2 بار تاریخ میں 2 بار ہوا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی ہیں، آسمان میں کھلبلی مچی ہے، آسمان کے فرشتے ہوئے ہیں پوری تاریخ میں 2 بار۔ ایک بار جب قربانی کے موقع پر جب 92 سال کے بوڑھے 92 سال کا بوڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام 6 سال کے بچے کی گردن پر چھری چلا کر کے ساری امت کو پیغام دے رہے تھے، دیکھو اللہ کو پانے کے لیے جنت کو پانے کے لیے اولاد کو بھی ذبح کرنا پڑے تو کر دینا، پیچھے مت ہٹنا۔
اتنا آزمایا گیا. ابھی تو آگ میں ڈلوایا تھا, وہ آزمائش کافی نہیں تھی. بیوی بچوں کو جنگل میں چھڑوا دیا تھا, وہ آزمائش کافی نہیں تھی. وہ بیوی کا پوسنے والا اور بچوں کا نگہبان کوئی نہیں تھا, بیابان جنگل میں چھڑوا دیا. اے اللہ, کیا یہ قربانی کافی نہیں تھی؟ ابراہیم کو تو نے پوری قوم میں ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. کیا یہ قربانی کافی نہیں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا گیا. کہ یہ قربانی کافی نہیں تھی؟ ایک زمانے کے بعد دعائیں کرتے کرتے بڑھاپے کے اندر ایک اولاد دی, ذری بڑا ہو گئی, تھوڑی ساری چلنے لگی, محبت جذبات زیادہ ہو گئے, کچھ امید نظر آنے لگی. یہ ہمارا سواد بنے گی, ہمارا آسرا بنے گی, ہمارے بڑھاپوں کا ٹھکانہ بنے گی. تو اللہ کی طرف سے یہ قربانی کہ جاؤ اولاد کی گردن پر چھری چلا دو, میرے لیے مجھے پانا ہے, تو یہ قربانی بھی تمہیں دینی پڑے گی. مسلمانوں, کہنا آسان ہے, میرا بیان کرنا بہت آسان, آپ کا سننا بہت آسان ہے. ہاں, ان سے پوچھو ان اولاد والوں سے جن کا بچہ مر جایا کرتا ہے, ان کے دل ٹٹولو, انہیں معلوم چلے گا اندر سے کتنے زخمی ہیں. 92 سال کا بوڑھا نے 6 سال کے بچے کی گردن پر چھری چلا کر ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دے دیا. دیکھو اللہ اگر دین کی بنیاد پر تمہیں اتنا آزمائے, اتنا ابتلا میں مبتلا کرے, اتنی آزمائش میں مبتلا کرے, مسلمانوں پیچھے مت ہٹنا. ایک قدم قربانی پہ دے دینا, دوسرا قدم اللہ کے پاس ہوگا, اللہ بھی ملے گا, اللہ کا رسول بھی ملے گا, اور جنت بھی تم کو مل جائے گی. یہ اللہ کا رحم. آسمان کے فرشتے اس موقع پر بھی روئے, اس موقع پر. اور دوسرے موقع پر جب طائف کے موقع پر, دوسرا موقع, طائف میں آپ دعوت سے لوٹ رہے تھے, لوگ آپ کو مار رہے تھے, بچے پتھر برسا رہے تھے. وہ طائف کے میدان جب میں سن 2014 کے اندر گیا تو میرے ایک دوست مکہ مکرمہ میں مجھے رات کے وقت میں وہ طائف کے علاقے میں لے کر کے گئے. میں اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے دربار میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں, وہ سنگلاخ وادیاں, وہ کالے پہاڑ جہاں پر آج بھی انسان بہت مشکل سے ملتے ہیں, اس دور کے اندر نہ راستے, نہ اس دور کے اندر کوئی سہارا, نہ اس زمانے کے اندر کوئی لائٹ ہوگا اور روشنی کا انتظام. ایسے بیابان وادی کے اندر, سخت پہاڑوں کے اندر, سیاہ تاریخ پہاڑوں کے راستے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کیسے گئے, کیسے دعوت پیش کری, اور کیا طائف والوں نے سلوک کیا. لیکن دعوت کی بنیاد پر اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا, اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا. آپ طائف سے لڑ رہے ہیں, لوگ آپ کو مار رہے ہیں, بچے پتھر برسا رہے ہیں, آپ سے تکلیف سہ نہیں گئی, برداشت نہیں کر سکے تو بے ہوش ہو کر کے آپ گر پڑے. اللہ نہیں دیکھ رہا تھا. مسلمانوں, نعوذ باللہ, کہ اللہ کمزور پڑ گیا تھا, کہ زمین نہیں پھٹ سکتی تھی؟ نہیں, مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دعوت اللہ کے اندر جو قربانی تمہارے اوپر آئے, مسلمانوں خبردار خبردار خبردار, دعوت اللہ میں کمزوری مت آنا دینا. اگر دعوت اللہ کمزور ہو جائے گی, سارے دین کے شعبے کمزور پڑ جائیں گے, سارے دین کے شعبے کمزور پڑ جائیں گے. تو میں یاد کر رہا تھا, جبرائیل آئے تو آسمان پہ چیخیں نکل گئیں, چیخیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ادھر خلیل کی بنیاد پر, ادھر حبیب کی بنیاد پر چیخیں. آج اللہ کے حبیب کو مارا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جب آئے کو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آسمان سے سب کچھ دیکھ رہا تھا جو آپ کے ساتھ ہوا. آپ زخمی ہیں, پیر سے خون بہ رہا ہے, آپ کے غلام آپ کو لے کر کے کندھے پہ بھاگ رہے ہیں, دشمن کے باغ میں آپ نے پناہ لی ہے, اسے سب کچھ دیکھا. یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے, پہاڑ کا فرشتہ ہے, حکم دے دیجئے. فرشتہ آتا ہے, فرشتہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سب کچھ دیکھا ہے اللہ نے, مجھے حکم دیا, آپ بتائیں ان طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, یہ سارے لوگ چٹنی بن جائیں, ان کا قیمہ بن جائے, ان کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں, یہ ابھی ان کا نام و نشان مٹ جائے, نام و نشان مٹ جائے, نام و نشان مٹ جائے. کیا جواب دیا آپ نے؟ آئے ہائے, اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی, اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. جبرائیل ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا جبرائیل, اس لیے کہ
کہ میں طائف والوں کو دین پہنچا نہیں سکا، میں طائف والوں کو دین پہنچا نہیں سکا، یہ بیچارے مجھے جانتے نہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے ان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے۔ اے جبرائیل جاؤ، بلکہ میری محنت کی کمی ہے جس کی وجہ سے طائف والے دین سے ایمان سے محروم رہ گئے۔ ایسا عظیم رسول کہ جبرائیل کمی ان کی نہیں ہے، کمی میری محنت کی ہے، کمی ان کی نہیں ہے، کمی میری محنت کی ہے۔ جاؤ جبرائیل، اللہ سے کہہ دینا، اللہ سے کہہ دینا میں ان کا عذاب نہیں چاہتا، میں ان کی بربادی نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں ان کو دین سمجھانے میں، ایمان سمجھانے میں، میں ان کو دین کا پیغام پہنچانے میں میری محنت کی کمی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ مجھے امید ہے یہ نہ لائیں تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر آ جائیں گی، لیکن محنت ہوتی رہی، اعمال نبوت ہوتے رہے، مدینے کے اندر دعائیں ہوتی رہیں، کوششیں ہوتی رہیں، راہ خدا میں پھرنے والے پھرتے رہے، اللہ کو تعارف کراتے رہے۔ وہ زمانہ بھی آیا، وہی طائف والے جنہوں نے پتھر مارے تھے، اذیتیں پہنچائیں تھے، پوری تاریخ میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے طائف والے تھے، وہ بھی آتے ہیں ایک موقع پر اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی اسلام لا کر کے آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ طائف والوں کا دل کیسے بدلا؟ طائف والوں کا دل کیسے بدلا؟ وہ کب کیوں آئے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا؟ آسمان پر کوہرام مچا، آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلی، اس کے باوجود وہ آ گئے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، کیونکہ محنتیں اور اعمال ہو رہے تھے، ان اعمالوں کی برکت سے، ان اعمالوں کی محنتوں کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ نے طائف والوں کا دل بھی بدلا، اور وہ طائف والے آئے اور انہوں نے بھی اسلام اور ایمان قبول کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے اندر شامل ہو گئے۔ تو میں آج کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جتنا مجمع یہاں موجود ہے، جو اپنے گھروں پر جا رہا ہے، یہ سارے مجموعے نیت کر لے، سارے مجموعے نیت کر لے، اپنے گھروں پر جا کر کے ہمیں اعمال نبوت کو، اعمال دعوت کو کرنا ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے۔ ہمارا مشورہ، ہماری ملاقاتیں، ہماری تعلیمیں، ہمارے درس، ہمارے سہروزہ، ہمارے چلہ چارنا کوئی ہم سے نہ چھوٹے۔ اللہ کی قسم اگر ان فکروں کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی ہماری جنت کے ہوائے چلا دے گا، اس دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو جنت کا مزہ آنے لگے گا جیسے آیا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ صحابہ نے دنیا کے اندر کیسے جنت کے مزے اٹھائے ہیں۔ اس لیے پہلا کام ان اعمالوں کو کرنا اور اپنے گھروں کو تعلیم کے حلقوں سے آباد کرنا، اپنے گھروں کو تعلیم کے حلقوں سے آباد کرنا۔ اگر گھروں کے اندر کے ارتداد دور کرنا چاہتے ہیں، ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے گھروں میں اسلام تو رہے، کلمہ تو رہے، نماز تو رہے، قرآن کی تلاوت تو رہے، دین کی محنت تو رہے۔ ارے ہم بھی تو چاہتے ہیں، ورنہ یاد رکھنا باطل کی وہ سازشیں ہیں، باطل کی وہ محنتیں ہیں اور باطل کی وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو اسلام والے نام کے ہیں، ان کی نسلیں ہماری ہو جائیں، ان کی نسلیں تو ہمارے نام و نشان والی ہو جائیں، ان کی نسلوں سے ایمان کو چھین لیا جائے، اسلام کو رخصت کر دیا جائے، ان کے گھروں میں دین کے حلقے ختم کر دیے جائیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہر گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم کرو، ہر ماں بہن تعلیم کے حلقے کے اندر بیٹھنے کی پابند بنے، ہر بھائی ہر بچہ تعلیم کے اندر تعلیم کے حلقے کے اندر بیٹھنے کا عادی بنے، پابند بنے، اور ہمارے ہر گھر کے اندر تعلیم ہو، مشورہ ہو، ہر گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ ہو، قرآن کا مذاکرہ ہو، تشہیر ہو، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم ہو۔ مجھے بتاؤ، جب گھر کے بچوں کو یہ سکھاؤ گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تو جانتا نہیں 6 سال 10 سال کا بچہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کرتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ جو بچہ یہ بولے گا، اس کے بول زبان کے یہ ہوں گے، تعلیم کے حلقوں میں یہ بولے گا، تو بتاؤ بڑے ہو کر کے اس کا یہ زبان کے بول دل کے اندر اتریں گے یا نہ اتریں گے؟ اس لیے ہمارے بڑوں کی اس وقت سب سے زیادہ 2 فکریں ہیں۔ ایک فکر تو یہ ہے، آج امت کی مستورات سب سے زیادہ مرتد ہو رہی ہیں۔ جاؤ پورے ملک کے حالات دیکھو،
تاریخ پڑھ لو، پورے ملک کے حالات دے دو، امت کی مستورات مرتب کیوں ہو رہی ہیں، امت کی مستورات ارتداد کے دہانے پر کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے نہیں، دین کا ماحول نہیں، ایمان کے مذاکرے نہیں، سارے گھروں کے اندر بے دینی کا ماحول، موبائل کا ماحول، واٹس ایپ کا ماحول، فیس بک کا ماحول، ٹویٹر کا ماحول، بچہ ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، ہر ایک کے ہاتھوں کے اندر دین سے دور کرنے والے، اللہ سے غفلت پیدا کرنے موبائل ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں ارتداد کے دہانے پر نہیں، دن بدن اسلام چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، آپ اپنے گھروں کے اندر اسلام کی بقا قیامت کا چاہتے ہو، اپنے نسلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے گھروں میں نماز روزے کے تذکرے چاہتے ہو، تو لازم ہے ہم اپنے گھروں کو تعلیم کے حلقوں سے آباد رکھیں، تعلیم کے حلقوں سے۔ ہمارے گھروں میں ہماری ماتیں نے بھی سورہ فاتحہ سنا رہی ہوں، قرآن کی صورتیں سنا رہی ہوں، اتحیات درود شریف سنا رہی ہوں، بچہ دعوت دے رہا ہو، گھر کے اندر 6 صفاتیں ہوں، مشورہ ہو رہا ہو، تشکیل ہو رہی ہو، کل کا مشورہ ہو رہا ہو، تاکہ ہماری مستورات 100% دیندار بن جائیں اور ہمارے کاموں کے اندر معاون و مددگار، جس طرح صحابہ کے کاموں کے اندر ہمارے جمہور رضی اللہ عنہ خدا کے راستے سے واپس آتے ہیں، بیوی یہ کہتی ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں تم راہ خدا سے بچ کے آئے ہو، ارے اولاد، ارے بیوی تو یہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے پاس رہے، بیوی تو یہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے لیے کمائی کرے، اچھا لباس پہنائے، لذت دار کھانے کھلائے۔ وہ مستورات کیسی مستورات تھی جنہوں نے اپنے شوہر سے کہا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں راہ خدا سے بچ کے آئے ہو، تو غیرت دلائے تو گھر سے چلے اور دعا کرے اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں تیرے راستے میں جا رہا ہوں لیکن مجھے اب آئندہ میرے گھر میں واپس مت پہنچانا۔ وہ مستورات کہاں چلی گئی؟ اب ان والے جذبات کہاں چلے گئے؟ ان والی فکریں کہاں چلی گئیں؟ وہ بچے کہاں چلے گئے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے؟ جب صفیں لگا کرتی تھی رائے خدا میں جانے والوں کی تو وہ بچے بھی پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا ارے پنجوں کے بل کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ ہمارا قد اونچا ہو جائے گا، ہمیں اللہ کے رسول اجازت دے دیں گے۔ ہائے ہائے وہ بچے کہاں چلے گئے؟ میرے آپ کی نسل کہاں جا رہی ہے اور ان کی نسل کہاں تھی اور کہاں چلی گئی؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کرا؟ کبھی فکر کری؟ کچھ نہیں کرا، صرف کرا تو یہ کرا میرے مرنے کے بعد میرے بچے پریشان نہ ہو، ان کے لیے مکان کا انتظام کر دوں، بینک بیلنس جمع کر دوں، لگژری گاڑیاں لے آؤں، اچھی بلڈنگیں بنا لوں، لگژری سواریاں لے آؤں۔ بس دنیا بنانے میں، نشوں کی دنیا بنانے میں لگ گئے، اللہ کو بھی بلا دیا، دین کو بھی بلا دیا، رسول کو بھی بلا دیا اور ان کو بھی بلا دیا کہ بیٹے تم بھی مسلمان تھے جن کا ماضی یہ گزرا ہے کہ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے قد اونچا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی نظر میں اونچا لگ جاؤں اور اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے دیں اور میں بھی راہ خدا کے اندر شہید ہو جاؤں۔ کہاں گئے وہ جذبات؟ ہمارے بچوں کے جذبات کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں میں بیان نہیں کر رہا، میں دل کا دکھ بیان کر رہا ہوں، میں دل کا درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ جذبات کہاں چلے گئے؟ آج ہر بچے کی زبان پر موبائل، ہر بچے کی زبان پر دنیا، یہ کیوں آ گئے؟ ہماری ماں بہنیں، ہماری نافرمان ہماری کمائیوں سے زیادہ کے مطالبات کیوں کرنے لگی؟ ارے مسلمانوں، دین کے حلقے قائم نہیں کرے گھروں کے اندر۔ ان کو نہیں بتایا کہ فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کون تھی، تم ان کی اولاد ہو، تمہاری زندگی کیا ہونی چاہیے؟ ان بچوں کو نہیں بتایا کہ تم بھی ان کے بچے ہو، کہ تم بھی صحابہ کے بچوں کی طرح ہو، تمہاری زندگی کیا ہونی چاہیے۔ وہ جذبات تھے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم چھوٹی ہو، گھر واپس ہو جاؤ، ابھی اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ مقابلہ کرا لیجئے مجھ سے۔ اچھا آپ نے اس کو تو اجازت دے دی ہے، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کشتی کرا لیجئے۔ اچھا کشتی کرو، ذرا دکھاؤ۔ تو کشتی کرائی گئی، اس نے کان میں کہا دیکھو تمہیں اللہ کے رسول نے اجازت دے دی ہے جانے میں، تم تو چلے جاؤ گے، دیکھو کشتی میں تم مجھے مت پچھاڑ دینا، میں تمہیں پچھاڑوں گا تاکہ مجھے بھی اجازت مل جائے راہ خدا میں جانے کی اور میں بھی شہید ہو جاؤں۔ کیا جذبات تھے!
اللہ کی قسم کیا جذبات تھے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہمارے گھر کی ماں بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ ذرا کبھی سوچو تو تنہائیوں میں مسلمانوں اعمال نبوت کو اپناؤ گے، گھروں کے اندر تعلیمی حلقے قائم کرو گے، اللہ گھر کی بہاریں بھی دکھلائے گا، نسلوں کے ایمان اور اسلام کی اور ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا. حفاظت فرمائے. اس لیے سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر جا کر کے روزانہ فضائل کی، اعمال کی، منتخب احادیث کی تعلیم کے حلقے قائم کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر ایمانی اور نورانی ماحول قائم کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر دینداری ماحول قائم کرنے کی فکر کریں گے. انشاءاللہ گھروں کے اندر ماحول ہوگا. زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیوی تھی. زبیدہ خاتون آج سوچئے تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. جو لوگ حج کریں گے وہ جانتے ہوں گے مکہ مکرمہ میں کتنی بڑی نہر ہے. زبیدہ کے نام سے ہزاروں لاکھوں حاجیوں کو پانی، ہزاروں نمازیوں کو پانی، ہزاروں مسائل حل ہو گئے. کتنا زمانے تک اس میں پانی چلتا رہا، کتنے زمانے تک حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ان کے پانیوں سے وضو غسل کر کے نماز پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے. لیکن جب موت کا وقت آیا دنیا سے چلی گئی، اللہ کے دربار میں پیش ہوئی. فرمایا اللہ نے زبیدہ میرے دربار میں کیا لے کر آئی ہو؟ لاؤ مغفرت کا کون سا عمل لے کر آئی ہو؟ تو میں نے سوچا میرے پاس تو بڑا عمل ہے. اللہ کے مقدس شہر، کائنات کی سب سے مقدس سرزمین پر نہر کھلوائی تھی. اس سے زیادہ جنت والا، اس سے زیادہ مغفرت والا کون سا عمل ہوگا؟ میں نے پیش کر دیا. اے اللہ تیرے گھر میں نہر کھلوائی، لاکھوں حاجیوں کے پانی غسل وضو کا، ان کی عبادت کا ثواب میرے پلے میں ہے. یہ تیرے دربار میں یہ عمل میرا ہے، میں یہ لے کر آئی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زبیدہ یہ عمل مغفرت کے لیے کافی نہیں، یہ عمل مغفرت کے لیے کافی نہیں، کیونکہ نہر تو حکومت کے فنڈ سے کھلوائی گئی تھی. دربار میں لاؤ. اس لیے مسلمانوں ہر عمل سے ڈرو، نہ جانے کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے. چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ یہی بن جائے. جب ایک زانی عورت کو کتے کا پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت ہو سکتی ہے، کہاں میں اس کی عبادتیں؟ تو مسلمانوں اس لیے چھوٹے عمل سے بھی پیچھے نہ ہٹو، چھوٹے عمل سے بھی پیچھے نہ ہٹو. ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی بنیاد پر مغفرت کر دی گئی. ایک مکھی جو اڑ رہی تھی اور آ کر کے کاپی پر بیٹھ گئی اور لکھنے والے نے اپنے قلم کو روک دیا، مکھی پیاسی ہے روشنائی چوس لے گی، اس عمل پہ اس کی مغفرت کر دی گئی. اللہ کو تو یہ عمل پسند ہے. تو کہا زبیدہ نہر تو میرے حکومت کے فنڈ سے کھلوائی تھی، کون سا عمل لائی ہو؟ کہنے لگی اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، میں آپ کے دربار میں لانے کے قابل بنتی کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں میرے پاس تمہارا ایک عمل موجود ہے، اور اسی عمل کی بنیاد پر تمہاری مغفرت کی جا رہی ہے. تمہیں جنت میں لے جا رہا ہے، جہنم سے بچایا جا رہا ہے. اے اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ کہا تم ایک مرتبہ بہت بھوکی تھی، زوروں پر بھوک لگ رہی تھی، تمہارے سامنے دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا لایا گیا، تم نے روٹی سے لقمہ توڑا اور سالن میں ڈالا، اور تم لقمہ اٹھا رہی تھی، لقمہ اٹھا چکی تھی، لقمہ تمہارے منہ کے قریب جا رہا تھا، لیکن میرے مؤذن نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہوئی مسجد کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تمہارا سر کا دوپٹہ نیچے تھا، لیکن جب تم نے میری ندا سنی، میری آواز سنی، میرا نام سنا اللہ اکبر، تو وہ لقمہ جو تم اٹھا چکی تھی میری نام کی عظمت کی وجہ سے تم نے منہ میں نہیں رکھا، اس لقمے کو نیچے رکھ دیا. پہلے اپنے دوپٹے سے اپنا سر رکھا، اس کے بعد لقمہ منہ پہ رکھا. یہ عمل تمہارا مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس عمل کی بنیاد پر تمہاری مغفرت فرما دی. مسلمانوں تعلیم کے حلقے ایسے ہیں، نسلیں سدھر جاتی ہیں، نسلوں کا ایمان بچ جاتا ہے، نسلوں کا اسلام بچ جاتا ہے. اس لیے سارے مجمع سے درخواست ہے، سارا مجمع اپنے مقام پہ جا کر کے جو ہمارے اعمال دعوت، روزانہ کا مشورہ، ملاقات تعلیم میں، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، ہفتے کے گشت، اور اسی طرح سے روزہ اور اپنا ماہانہ، اور اسی طرح سالانہ اللہ کے راستے کا خروج، سارا مجمع یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ سارے اعمال کریں گے. انشاءاللہ
اس لیے کہ میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کی ذمہ داری ہے، امت جماعتی ہونے کی وجہ سے نہیں، امتی ہونے کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ سارے اعمال کا پابند خود بھی بننا ہے۔ مسلمان آپ ہیں، آپ کی ایک نظام ہونا چاہیے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک دکان کو وقت، اتنے بجے سے اتنے بجے تک مسجد کو وقت، اتنے بجے سے اتنے بجے تک گھر میں وقت، یہ سارے اعمال ہمارے ہونے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو بھی ہمارے لیے اسلام کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں یہ تو اعمال نبوت کی کرنے والے لوگ تھے، لہذا ان نقل کرنے والوں کو اصل کے ساتھ شامل فرما دیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو بیٹھنے کو، سننے کو، آنے کو، محنت کو، اور اللہ آپ کی جدوجہد کو، نکلنے والوں کو، گھر جانے والوں کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شایان شان بدلہ عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ اللہ ہم سب کے سب سے بڑے محسن، ہم سب کے سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، کلبہ سکون عطا فرمائے، درود و سلام نازل فرمائے، مقام محمود عطا فرمائے، اور بہترین جزا و صلہ عطا فرمائے۔